نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع نمبر 5 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پچھلی جو ہے ایپیسوڈ کے اندر جو موضوع نمبر 5 کلیئر سے واضح نہ ہوا ہو، دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ موضوع نمبر 5 کے اندر سیرت کے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داریاں تھی جو اللہ کی طرف سے جو دی گئی تھی۔ تو یہاں سے جو ہے آپ کے سامنے میں ایک آیت تلاوت کرتا ہوں، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا تذکرہ موجود ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ایک وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ تو اس میں جو اس آیت کے اندر ہے وہ 4 جو ہے فرائض منصبی یعنی 4 ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا، رسول کی ذمہ داری میں سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا، اور دوسری ذمہ داری ہے تزکیہ کرنا، اور تیسری ذمہ داری ہے کتاب کی یعنی قرآن مجید کی تعلیم دینا، اور چوتھی ذمہ داری ہے سنت کی تعلیم دینا یعنی اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرنا۔ تو یہ 4 ذمہ داریاں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جو اللہ نے مقرر کی تھی۔ یہ تھا موضوع نمبر 5 جو میں نے ریوائز کر لیا، ہو سکتا ہے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر یہ تذکرہ اس کا نہ ہوا ہو۔ تو آگے دیکھتے ہیں موضوع نمبر 6۔ موضوع نمبر 6 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے شجرہ نسب جو ہے وہ ہے، اور اس میں جو ہے بنو اسماعیل تک جو ہے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسب ہے اس کے حوالے سے جو علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں تک جو ہے متفق علیہ ہے، اس سے آگے جو ہے مختلف ہی ہے۔ تو لہٰذا ہم یہاں تک تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یاد کرے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک جاتا ہے یہاں تک۔ تو میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہاں تک جو ہے وہ متفق علیہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم کیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ جو ہے وہ ہم یاد کریں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عرب کے سب سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ عن واثلة بن الاسقع قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریش واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، رواہ مسلم والترمذی۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ حضرت واصلہ بن اسقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چنا، واصطفى من بنی کنانہ قریش، اور پھر بنی کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا، اور واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ تو یہ جو ہے نسب نامہ ہے جس کے اندر جو ہے یہ سارے جتنے بھی جو ہے آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں سارے جو ہے اعلیٰ نسب والے تھے۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 7 کی طرف، جس میں نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ میں 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح کے وقت پیدا ہوئے، اور یہ جو سال تھا یہ عام الفیل کا سال کہلاتا ہے، اور جو ہے یہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے۔ یہ عام الفیل جو ہے اصل میں یمن کا حکمران تھا ابرہا، اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے جو ہے حملہ کیا تھا، اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے سے جو ہے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور ان کو نیست و نابود فرمایا۔ اور آپ کے جو والد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہے ماجد جو ہے وہ ان کی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 8 کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے جو چچا ہیں ابو لہب، ان کی لونڈی جو ہے حضرت صوبیہ، انہوں نے دودھ پلایا، جو کہ آپ کے جو چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کو بھی یہ دودھ پلا چکی ہیں۔
تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا بھی ہیں، ساتھ میں رضائی بھائی بھی ہیں، یعنی دودھ شریک بھائی بھی ہیں. اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بنو سعد سے تعلق رکھنے والی جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دودھ پلایا. تو یہ 3 خواتین تھیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دودھ پلایا اور دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی. پہلا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ خود تھیں، حضرت آمنہ، اور دوسرا جو ہے حضرت ثوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھیں، جو حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلا چکی تھی. اس اعتبار سے حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہوئے. اور پھر جو ہے بنو سعد سے تعلق رکھنے والی جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بھی دودھ پلایا. یہ موضوع نمبر 8 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا تذکرہ تھا. اب آتے ہیں موضوع نمبر 9 کی طرف. بنی سعد میں جو ہے جانے کا سبب اور پھر قیام کا جو ہے عرصہ، وہ اس کا تذکرہ ہے موضوع نمبر 9 کے اندر. عرب جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ شہر سے دور قبائل کی طرف جو ہے اور دیہاتوں میں جو ہے رضاعت کے لیے بھیج دیا کرتے تھے. اور اس کی وجوہات چند ایک ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی اور مین وجہ یہ تھی تاکہ جو ہے خالص عربی جو ہے وہ سیکھ سکیں، کیونکہ دیہات کے اندر جو ہے زبان، کوئی بھی زبان ہو، اگر آپ دیکھیں گے کمپیئر کریں گے بنسبت شہروں کے، تو دیہات کے اندر جو زبانیں ہوتی ہیں وہ پختہ ہوتی ہیں اور اپنی اصل پر قائم ہوتی ہیں. جس طریقے سے زبان ہے اسی طریقے سے ہی صحیح طریقے سے جو ہے بولی جا رہی ہوتی ہے بنسبت شہر کے. کیونکہ شہر میں مکس آبادی ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا مختلف لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو چند جملے کسی اور کے سیکھے، چند اپنی زبان کے استعمال کیے، تو چند الفاظ. جس طرح آپ دیکھ لیں بڑے شہروں کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو زبان میں بہت سارا فرق جو ہے آ جاتا ہے. انگلش مکس ہو جاتی ہے، پنجابی کے کچھ الفاظ مکس ہو جاتے ہیں، سندھی کے الفاظ کچھ مکس ہو جاتے ہیں، اور پھر بول چال کے اندر بھی بڑا ڈفرینس وہ واقع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے جو عرب بھی اس چیز کو سمجھتے تھے، لہٰذا ان کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ ہماری جو اصل عربی زبان ہے وہ باقی رہے. اور اس کے حصول کے لیے کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو گاؤں دیہات کی طرف جو ہے جو دودھ پلانے والی خواتین آتی تھیں تو چھوٹی عمر کے اندر ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے، تاکہ ان کی جو زبان ہے وہ پختہ ہو سکے اور اصل زبان وہ اچھے سے سیکھ سکیں. اور دوسری یہ وجہ ہوتی تھی کہ شہروں کے اندر جو ہے وہ پھیلنے والی جو وبائیں ہوتی ہیں، اکثر وبائیں پھیل جاتی ہیں، تو گاؤں کے اندر آپ دیکھیں گے بنسبت شہر کے وہ آب و ہوا صاف ہوتی ہے، پولوشن سے پاک صاف ہوتی ہے، پولوشن نہیں ہوتی وہاں پر، تو وہاں پر جو نشو نما ہوتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے. ایک تو وباؤں سے محفوظ رکھنا، اور تیسری چیز کیا ہے کہ شہر میں شہر میں جو ہوا ہے وہ آب و ہوا جو صاف نہیں ہوتی، لیکن گاؤں کے اندر صاف ہوتی ہے، تو آب و ہوا بھی بہترین ہوتی ہے اور جو بیماریاں ہیں ان سے بھی حفاظت جو ہے انسان کو مل جاتی ہے. لہٰذا یہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجا کرتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام کا عرصہ ہے وہ کتنا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر 4 یا 5 سال تک رہے. یار یہ بیچ میں سے کاٹ لینا، ٹھیک ہے. قیام کا عرصہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر 4 یا 5 سال کا جو ہے عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد کے اندر گزارا. اب آتے ہیں موضوع نمبر 10 کی طرف. واقع شق صدر. شق صدر یعنی سینے کو چاک کرنا. یہ واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور یہی جو ہے آپ کے بنو سعد سے مکہ مکرمہ واپس جانے کا سبب بنا. اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے جبکہ آپ اپنے جو ہے ساتھی جو بچے ہیں ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. انہوں نے آپ کو پکڑا، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نیچے لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل نکالا، اور پھر اس سے ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا کہ یہ آپ کے دل میں سے شیطان کا حصہ ہے. پھر اس دل کو جو ہے سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اس کو جوڑا اور اس کی جگہ پر جو ہے واپس لوٹا دیا. تو یہ سارا جو منظر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رضائی ان کے بھائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ کس طریقے سے محمد کو لٹایا گیا ہے اور سینہ چاک کیا گیا ہے، تو یہ فوراً دیکھ کر گھبرائے اور گھبرا کر دوڑ لگائی انہوں نے گھر پر، اور جا کے گھر پر اطلاع دی کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کسی نے جو ہے یہ کر دیا، اس کو قتل کر دیا، محمد کو قتل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضائی والدین تھے حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر جو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور ساتھ میں لوگ بھی آئے. تو جب آئے دوڑتے ہوئے، پھر دور سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا
اور آپ کا رنگ بھی چونکہ بدلا ہوا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے پھر یہی مشورہ کیا کہ بھائی اب ان کو ان کے والدین کے پاس واپس چھوڑ کر مکہ آنا چاہیے۔ مزید رزق انہوں نے پھر نہیں لینا مناسب سمجھا اور فوراً انہوں نے مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے یہ اس سلائی کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر دیکھا کرتا تھا۔ یہی جو نشان جو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک فرما کے جو دل نکالا تھا تو دوبارہ دل اپنی جگہ پر رکھا تھا، تو یہاں پر جو ہے ایک نشان بنا ہوا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ نشان میں دیکھا کرتا تھا۔ تو یہ جو شق صدر کا واقعہ ہے یہ بچپن کے اندر ہوا۔ تو یہ 5 موضوعات تھے جو ہم نے سیرت کے متعلق آپ کے سامنے رکھے، اور یہ انشاءاللہ ایک نشست ہماری 5 موضوعات کی ہر ہفتے جو ہے اتوار یعنی سنڈے کو جو ہے وہ آیا کرے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے سیرت کو سیکھنے کی کوشش فرمائیں تاکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ چل سکے، اور ان سے محبت میں بھی اضافہ تبھی ہوگا جب ہمیں ان کی زندگی کا پتہ ہوگا، اور ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال ہی تب پائیں گے جب ہمیں ان کی زندگی کا علم ہو سکے گا کہ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، یہاں تک کہ زندگی کا ہر پہلو کس طریقے سے تھا، تو یہ ہمیں ساری چیزیں سیرت سے ہی پتہ چلیں گی۔ لہٰذا کوشش فرمائیں، خود بھی جو ہے اس کورس کو جوائن کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ساتھیوں سے بھی اس چیز کو شیئر کریں تاکہ ہم سب کو اس سے فائدہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔